السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 رکوع سے منافقین کا ذکر چل رہا ہے اور منافقین کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو منافقت کو چھوڑ دو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آج کے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ منافقین سازشیں رچتے ہیں، کس طرح سے یہ منافقین اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جاہدہ کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا۔ تو جہاد کہتے ہیں کوشش کرنا۔ کوشش مطلب لوگوں کو اچھائی پر لانے کے لیے کوشش کرنا اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم پہنچانا، بتانا کہ دیکھو دین اسلام اس کا نام ہے۔ تو یہ تمام کی تمام صورتیں جہاد ہیں، ہے نا۔ جہاد مطلب کوشش کرنا اللہ کے راستے میں۔ تو منافقین کے بارے میں تو حکم یہ تھا قرآن میں کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان سے جنگ نہ کی جائے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، ان کو دین اسلام کی باتیں بتائی جائیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ یہ غلط باتوں کو چھوڑ دیں۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو کفار تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سورہ توبہ میں براءۃ من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان ہو گیا کہ جزیرہ عرب کو کفار سے خالی کیا جائے۔ مطلب یہ کہ اب جزیرہ عرب میں کفار نہیں رہ سکتے فتح مکہ کے بعد۔ تو کفار کے لیے تو حکم یہ تھا کہ ان سے قتال کیا جائے۔ قتال مطلب ان سے جنگ کی جائے کہ بھئی آپ جزیرہ عرب کو خالی کرو۔ جزیرہ عرب کے علاوہ اگر کہیں اسلامی حکومت ہے تو وہ رہنا چاہیں تو جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اور اس آیت میں یہ بھی حکم ہے وغلظ علیہم، کہ ان پر سختی کی جائے، یعنی منافقین کے بارے میں سختی کا معاملہ کیا جائے، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ کوئی یہ گناہ ایسا کر دے جس پر ان کو سزا دی جا رہی ہو تو ان کو معاف نہ کیا جائے بلکہ ان کو سزا دی جائے۔ اور اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر یہ منافقت سے باز نہیں آئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کرو کفار سے۔ اب آج کل ان آیتوں کو اٹھا کے غیر مسلم لوگ جو ہے نا وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ بعض ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دماغوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ کافروں سے جہاد کرو، مطلب یہ کہ اب سب سے جہاد کرو، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی چیزوں پر جہاد کا ٹائٹل لگا دیا ہے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا آدمی قرآن کو پڑھے گا تو وہ بڑے آسانی سے سمجھ جائے گا کہ قرآن میں تو کھلے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ خوشی سے جو اسلام قبول کر سکتا ہو وہ کرے، بہانے سے کسی کو بہلا پھسلا کر زور زبردستی سے تو اسلام میں کسی کو داخل کرایا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی ایسا کروا رہا ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ بھائی کوئی کسی کو مسلمان کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ اجر اور ثواب ملے گا۔ تو زور زبردستی کی تو خود قرآن منع کر رہا ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی مسلمان ایسا کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر اس پہ بھی لوگوں نے بہت اتنی مطلب اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کیا کہ تھوک جہاد، کہ فلاں جہاد ہے نا۔ حالانکہ تھوکنے کے واقعات غیر مسلموں کے بیچ میں سے بھی سننے کو ملتے ہیں، اور مسلمان اگر کوئی ایسا کرتا پکڑا جائے تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں تو ہے طہارت نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں ایک پروپیگنڈے کے تحت پھیلائی جاتی ہیں۔ تو ہماری ضرورت اس بات کی بنتی ہے کہ ہم ایسے حالات میں اسلام کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اسلام یہ ہے۔ والمنافقین، اور منافقین سے، وغلظ، اور سختی کریں آپ، علیہم ان پر، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر،
اور کتنا ہی برا مصیر یہ ٹھکانہ ہے۔ آگے دیکھیے، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا کہ منافقین کی عادت تھی کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں غلط سلط باتیں بولتے تھے، کبھی کبھی ان کی باتیں پکڑ میں آ جاتی تھیں تو یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے نہیں نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور کبھی ثابت بھی ہو جاتا تھا تو یہ کہتے تھے ارے وہ تو ہم ایسی مذاق دل لگی میں یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ تو اللہ بیان فرما رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، کہ یہ لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اللہ کی، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بات انہوں نے نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں اچھا جی، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ منافقین جو سازشیں رچتے ہیں اور ان کی یہ سازشیں پکڑی بھی جاتی ہیں تو یہ لوگ قسمیں کھا کے بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا ہم نے کبھی نہیں کہا۔ جیسے ایک مرتبہ منافقین کے ایک گروہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بہت غلط سلط باتیں کہیں، وہ باتیں اللہ کے نبی کو معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کی پکڑ کی، ان پر سختی کی، تو انہوں نے قسمیں کھا کے کہا کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے یحلفون باللہ، یحلفون یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، ما قالوا اس بات پر کہ یہ باتیں انہوں نے نہیں کہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا، اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہوتی ہیں، کلمۃ الکفر، کلمہ کفر انہوں نے کہا ہوتا ہے، کفریہ باتیں، وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے دل میں، بعد اسلامہم اپنے اسلام لانے کے بعد، یعنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لا چکے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا بما اس کام کا، لم ینالو جس میں یہ لوگ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ مشرکین مکہ کی جو تعداد تھی وہ تھی تو بہت تھوڑی، تو جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روم جو اس وقت کی سپر پاور تھی، پوری دنیا پر ایک دم اس کا رعب تھا اور اس کی طاقت مانی جاتی تھی، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 کا صحابہ کرام کا لشکر لے کر روم سے مقابلے کے لیے تبوک پہنچے ہیں اور تقریباً 1 مہینے تک وہاں حضور نے قیام کیا ہے، تو ان منافقین کو یہ یقین تھا کہ روم سے کون جیت پائے گا، ان کی اس وقت کی ٹیکنالوجی، ان کی طاقت، تو یہ اس ارادے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی تو جو ہے نا، جو ان کا سردار تھا منافقین کا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، تو ان کا یہ تھا کہ ہم جو ہے نا اس کو اپنا سردار بنا لیں گے اور مدینے پہ ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَهَمُّوا اور انہوں نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، بما لم ینالو جس میں ان کو کامیابی نہ ملی۔ اور ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو منافقین نے یہ سازش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے ہیں، اور 12 لوگوں کا انہوں نے گروپ تیار کیا، اور ایک گھاٹی تھی جس میں سے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرنا تھا، تو اس گھاٹی پہ انہوں نے پلان کیا کہ 12 لوگ اس گھاٹی پر رہیں گے اور اچانک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، اور اس طرح سے ہماری حکومت مدینے میں قائم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چل گیا تو حضور نے پھر الگ طریقے سے آگے دستوں کو بھیجا اور راستے کو صاف کیا، اور اس طرح سے تو ان کی چال ناکام ہو گئی۔ اور ان منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان منافقین کو قتل کیوں نہیں کروا دیا اور سب لوگوں کو کیوں نہ بتا دیا؟ تو میں نے اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی تھی کہ اگر عام مجمع میں ان کا اعلان کر دیا جاتا کہ یہ منافقین ہیں تو پھر کیا ہوتا کہ ان کی جو نسل ایمان لے کر آتی تو اس کو تانے پڑتے، اور دنیا میں پھر وہ نسلیں جو ان لوگوں سے چلتی ان کی اولاد جو ہوتی وہ بڑی مطلب بری نظروں سے دیکھی جاتی۔ اور ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ یہ منافق ہیں اور ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے لڑائی کی جائے، ان کو بندی بنا لیا جائے، تو آس پاس کے جو لوگ تھے، آس پاس کے جو کفار تھے،
تو ان کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، بدنام کرنے کا ان کو ایک موقع ملتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں تو یہ لوگ شامل ہوتے تھے، اپنے آپ کو یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور حضور کے صحابی کون کہلاتے ہیں؟ جو حضور سے محبت رکھتے ہوں، تو یہ بھی یہ کہتے تھے ہم بھی محبت رکھتے ہیں، تو بظاہر تو یہ مسلمان تھے، نماز بھی پڑھنے آتے تھے، سب کچھ سب کام کرتے تھے، لیکن اندرونی طور پر یہ منافقوں کے ساتھ تھے، منافقوں والا کام کرتے تھے، سازشیں رچنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو اللہ نے اس وجہ سے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر ایسا ہو جاتا تو وحی کو نہ ماننے والے جو لوگ ہوتے وہ کیا کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروایا، تو جو بہتان لگانے والے لوگ ہیں، الزام لگانے والے لوگ ہیں، ان کو ایک موقع ملتا ہے، اس لیے منافقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ دیکھیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کی حالات بڑے خراب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آ جانے کے بعد مال و دولت، نعمتوں کا بڑھنا ایسا ہوا کہ مالدار اور مالدار ہو گئے، غریب وہ مالدار ہو گئے، اور خوش و خرم زندگی لوگ گزارنے لگے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوتے، منافقین کو بھی بہت فائدہ ہوا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نافرمانیاں شروع کر دیں، اور اللہ کے رسول کی کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے بدلہ نہیں دیا، الا مگر یہ کہ سوائے اس کے انہوں نے بدلہ کچھ نہیں دیا، الا مگر یہ کہ اغناہم، اللہ نے ان کو غنی کر دیا، ورسول، اور اس کے رسول نے، من فضلی، اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا، تو اب جو بھی کچھ ہوا ہے، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں یہ بہتر ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، یکو آپ سے، تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں گے یعنی باز نہیں آئیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو عذاب دے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کا، فی الارض، زمین میں، من ولی، نہ کوئی یار ہوگا ان کا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا، تنہا رہ جائیں گے یہ۔ آگے دیکھیے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ بھی منافقین میں تھا، اور یہ آ کے حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جس حال میں تمہیں رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، یہ زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ تم مالدار ہو جاؤ اور اللہ کے نافرمان بن جاؤ۔ یہ کہنے لگا نہیں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کر دی اور یہ خوب مالدار ہو گیا۔ اس کا بکریوں کا اور جانوروں کا کام تھا، وہ بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ بکریوں کو چرانے، جب بکریوں کی تعداد بڑھی تو بکریوں کو، بھیڑوں کو، دمبوں کو چرانے کے لیے یہ باہر جانے لگا مدینے سے۔ تو پہلے جو نمازیں پڑھتا تھا ان نمازوں میں کبھی آ گئے، بس ظہر اثر پڑھنے لگا۔ پھر اس کا اور بڑھا، اس کا جب کام اور بڑھا تو اب نمازیں اس نے چھوڑ دی، اب جمعے مدینے آنے لگا، پھر جمعے کی نماز بھی غائب ہو گئی۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اللہ ہمیں اتنا مال دولت دے دے، کیوں اللہ ہمیں نہیں دے رہا ہے؟ تو دیکھو اللہ ہمیں زیادہ جانتا ہے ہم سے۔ کبھی کبھی مال دولت کا نہ ملنا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میرے بندے کو مال و دولت مل گئی تو یہ میرے سے دور چلا جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ہی رکھتا ہے، کیونکہ آزمائش میں ہم ہیں، پریشانیوں میں جب تک ہمیں اسٹرگل کر رہے ہیں لائف میں، تو کم از کم اللہ ہمیں یاد ہے۔ نعمتیں مل جائیں گی تو ہم اللہ کو بھول جائیں گے۔ ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ مال و دولت آئی، آج کل آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے خواتین خاص طور پر، کہ جب انہوں نے شروع میں ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرنا شروع کریں تو پورے حجاب میں سب کچھ ایک دم بڑھیا، جیسے جیسے مال و دولت آتی گئی، پیسہ آتا گیا، ان کی حلیہ چینج ہوتی گئی، اور سر کا دوپٹہ حجاب جو ہے وہ دوپٹے کی شکل میں ہو گیا، پھر دوپٹہ پیچھے سرکتا گیا، سرکتا وہ گلے میں آ گیا، برقع تھا وہ بھی اتر گیا، اور اب جینس بھی آ گئی جناب، اور اب وہ ہسبینڈ کے ساتھ گلے میں لگے ہوئے فوٹو بھی شیئر ہونے لگے۔ تو یہ مال و دولت عذاب ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اسی لیے کہا گیا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی چیز نہیں مل رہی تو ہو سکتا ہے وہ نہیں مل رہی ہمارے حق میں، جیسے بالکل ایسے جیسے چھوٹا سا بچہ کبھی ضد کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اب جناب علی اس کی جمعہ کی نماز بھی چھوٹنے لگی، اور حال یہ ہو گیا کہ نمازوں سے بالکل دور ہو گیا، اور جب زکوٰۃ کا پورا ایک نظام بنا تو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو اس کے پاس بھی بھیجا کہ اس سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، تو اس نے منع کر دیا، کہنے لگا زکوٰۃ تو جزیے کی ایک شکل ہے، زکوٰۃ تو یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، چلو آج کے بعد اس کی ہم زکوٰۃ قبول نہیں کریں گے۔ پھر یہ روتا ہوا آیا کہ یا رسول اللہ میری زکوٰۃ قبول کر لیں، میرا صدقہ قبول کر لیں، تو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی اس شخص سے زکوٰۃ قبول نہیں کی گئی۔ اچھا اس کی توبہ کیوں نہیں قبول کی گئی؟ کیونکہ توبہ دل سے نہیں کر رہا تھا، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کسی کی توبہ قبول نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورے واقعے پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے فضل میں سے اللہ جو دیتا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیتے۔ وَمِنْهُمْ، اور جب غریب ہوتے ہیں، حالات خراب ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور جب اللہ کسی چیز سے کسی نعمت سے نواز دیتا ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت میں ہی کنجوسی کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے وَمِنْهُمْ، اور کچھ لوگ وہ ہیں من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا، کہ اگر ہمیں اللہ دے گا، من فضلی، اپنے فضل میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم صدقہ ضرور کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے، سمجھ رہے ہیں، یعنی منع کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے اللہ کی راہ میں۔ فلما، پھر جب آتاہم، اللہ نے ان کو دیا، من فضلی، اپنے فضل میں سے، بخلوا، تو وہ کنجوسی کرنے لگے، وتولوا، اور منہ موڑ دیا انہوں نے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہو گئے کہ شادیوں پہ تو خرچ کریں گے کروڑوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس موقع پر کہ جب ہم نے مسجد بنوانا شروع کی تو اس مسجد کو بنانے سے پہلے جب میں یوٹیوب پر نہیں تھا تو ایک مسجد کی ذمہ داری ایک صاحب نے ہمارے والد صاحب کو دی کہ ہمارے ابا جی کو بابا جی کے نام سے مشہور ہیں، وہ فیروز آباد میں بہت پہلے سے، شروع سے، ابھی سے نہیں بلکہ شروع سے ہی وہ بابا جی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کو شوق تھا کہ بھائی بابا ایک ٹائٹل ہو میرا، تو معید بابا ان کو کہا جاتا تھا، پھر اب وہ بابا جی کے نام سے ہی مشہور ہے، کوئی تعویذ گھنٹے نہیں کرتے وہ، ہے نا۔ ہاں، لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط کرنے کا کام کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس کی وہ خوب محنت کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کئی بار ان کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ آئیے، انشاءاللہ آپ کو تسلی اور راحت ملے گی۔ تو وہ ذمہ داری ہمارے والد صاحب کو دی گئی، تو ہمارے والد صاحب نے سوچا کہ ایک بہت ان کے کوئی کلوز فرینڈ ہوں گے جنہوں نے کئی بار کہا ہوگا کہ خیر کے کام میں آپ کو جب ہو تو آپ میرے پاس تشریف لائیے گا، تو ابا جی جو ہے نا انہی کے پاس گئے، میرے ساتھ ہی گئے تھے۔ تو وہ کروڑ پتی آدمی ہے، ممبئی میں بھی پراپرٹی اور فورین کنٹریز میں بھی اس کی پراپرٹی، لیکن مسجد کے لیے جو اس نے رسید کٹوائی تو آپ حیران ہوں گے، 1000 روپے کی رسید، سمجھ رہے ہو آپ، 1000 روپے کی رسید۔ تو ہمارے والد صاحب بھی بہت حیران ہوئے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، شادی بیاہ میں کروڑوں خرچ کریں گے، اپنے شوق میں کروڑوں خرچ کریں گے، لیکن مسجد کی گلک میں 10 روپے 100 روپے ڈالیں گے، 1000 روپے دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں ان کی جان نکل رہی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے فضل میں سے دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ دیکھیے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جما دیا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان منافقوں کا نفاق، یہ لوگ زبان سے تو بولتے ہیں لیکن دل سے یہ اس منافقت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ ہدایت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب یہ آخرت میں اللہ سے جا کر ملیں گے اور ان کے دل سے وہ نفاق نہیں ختم ہوگا، اور جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے یہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا چکے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر نفاقاً نفاق فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جما دیا ہے، الی یومی، اس دن تک، یلقونہ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، بما، اس وجہ سے کہ اخلف اللہ، انہوں نے اللہ کی خلاف ورزی کی ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں کچھ اور کر اور کچھ رہے ہیں، ما وعدوہ، اس وعدے کی، وعدوہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، وبما، اور اس وجہ سے کہ یہ کانوا، یہ لوگ، یکذبون، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کچھ نہیں پتہ، اللہ سب جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا پورا علم ہے، یہ جو بھی سازشیں رچ رہے ہیں، جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سب بتا دیا، تو کتنی بار ایسا ہوا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ایک اونٹنی گم ہو گئی، شاید غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے۔ حضور کی اونٹنی جب گم ہو گئی تو حضور نے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ اونٹنی کو تلاش کر کے لاؤ، تو صحابہ اکرام اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اب یہ منافقین بھی اس غزوہ تبوک میں تھے کچھ، تو انہوں نے آپس میں مذاق دل لگی کرنا شروع کر دی اور کہنے لگے، کہہ رہے یہ پیغمبر تو ہمیں دنیا جہان کی بات بتاتے ہیں، یہ پیغمبر تو بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے، اپنی اونٹنی کو یہ تلاش نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں وحی کے ذریعے بتا دی گئیں کہ منافقین ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور ڈانٹ لگائی اور کہا، ایسی باتیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جو مجھے وحی کے ذریعے بتاتا ہے وہی میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتا۔ اب اونٹنی میری کہاں ہے اللہ نے نہیں بتایا مجھے، تو میں تو تلاش کرواؤں گا، کیونکہ میں بھی تو تم، قل انما ھذا بشر مثلکم، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے میں تمہاری طرح ایک بشر ہی تو ہوں، اور میری اونٹنی اب اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ دیکھو وہاں ایک پیڑ میں وہ پھنس گئی ہے اور فلاں جگہ پر ہے۔ صحابہ کرام گئے اور وہ اونٹنی وہاں مل گئی۔ دیکھیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو بھی نازل فرمایا، الم یعلموا، کیا انہیں کو نہیں پتہ، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کی پوشیدہ باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، وان اللہ، بے شک اللہ، علام الغیوب، غیب کا علم رکھتا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی طعنہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات نکالنے کی ترغیب دی، تو ہر مخلص صحابی مسلمان اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا صدقہ لے کر، خیرات لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ایک صحابی جو بہت مالدار تھے تو وہ بہت مال لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی خدمت میں آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نکالو، کیونکہ ضرورتیں پڑتی رہتی تھیں۔ تو وہ اپنا مال لے کر حاضر ہوتے، منافقین کہنے لگے، دیکھو دیکھو دکھاوا کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہ کچھ کام اگر دکھا کے ہو رہے ہو تو بولتے ہیں دیکھو دکھاوا ہو رہا ہے، دکھاوا ہو رہا ہے۔ جیسے بولتا ہے نا مفتی صاحب، دیکھو یار بہت دکھاوا کر رہے ہو، اور اگر مفتی صاحب کچھ نہ بولیں، خاموشی سے کوئی کام کرتے، بولے گے دیکھو کھا گئے سب کھا گئے، یعنی ان کو جو ہے نا بس ہر طرف سے وہ کمیوں کو نکالنا ہے، کمیوں کو نکالے بغیر ان کو سکون نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی یہ تھے صحابہ اکرام۔ ایک صحابی جو ہے نا خوب سارا مال لے کے آئے تو یہ کہنے لگے دیکھو دکھاوا دکھاوا دکھاوا، اور ایک صحابی جو مزدوری محنت کرتے تھے اور ان کے پاس بہت مال نہیں تھا، تھوڑا تھا، تو وہ تھوڑا لے کر آئے تو کہنے لگے ابے اللہ کو اس کی ضرورت ہے اتنا سا، ایسے مذاق اڑانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی. آیتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ تاکہ منافقین الرٹ ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں. اور ان کو قتل اور ان کو باہر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. الذین وہ لوگ، یہ منافق وہی ہیں، الذین جو یلمزون جو تانا دیتے ہیں، متطوعین ان لوگوں کو جو صدقہ دیتے ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، فی صدقات صدقے کے سلسلے میں تانا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ والذین اور وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی تانا دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں. والذین اور ان لوگوں کو بھی لا یجدون جو نہیں پاتے الا جودہم مگر اپنی کمائی کا تھوڑا سا حصہ. فیسخرون تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، منہم ان کا، سخر اللہ منہم اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے نا. سخر اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ مذاق کیسے اڑاتا ہے؟ یعنی اللہ ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ ان کو دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سخر اللہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. آگے دیکھیے، اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منافقین جو ہے نا ایسے ہیں کہ ان کے لیے آپ کتنی استغفار کریں، استغفار کرنے ان کو فائدہ نہیں دے گا. ان کے لیے مغفرت کی دعا، مان لیجئے کوئی کافر اور منافق اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو استغفار کی دعا غیر مسلم کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی جو کفر کی حالت پہ چلا گیا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو. تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان کافروں کی حالت یہ ہو چکی ہے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے. یہ دیکھو کتنی خطرناک وارننگ آ گئی. اب آخر میں وارننگ اتنی خطرناک ہے کہ آدمی کو جب یہ پتہ چلے نا میری مرنے کے بعد مغفرت ہی نہیں ہوگی، میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، تو پھر وہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. تو یہ لاسٹ وارننگ ہے. استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، برابر ہے. تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے 70 مرۃ 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ تو اللہ معاف نہیں کرے گا لہم ان کو، تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ ذالک یہ معافی کا نہ ملنا بانہم اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا ہے، باللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کا. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی کب ہے؟ یہ مان لیں ابھی بھی تو اللہ نے پیچھے والی آیت میں فرما دیا تھا کہ کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ ارے کہاں چلا گیا؟ اچھا، اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. دیکھیے، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا قوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 10 کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.